نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ایسی مبارک گھڑیوں اور ساعتوں کا نام ہے جن ساعتوں کی تمنا لیے ہوئے کتنے لوگ اس وقت قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان کی بھی خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں کہ وہ گھڑیاں نصیب ہوں جس میں میں اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو زندہ ہیں انہیں ان اوقات کو اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان اوقات کے ذریعے اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بھی اوقات کو بڑھا دے۔ روزہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو وہ جب صحابی نے یہ سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے، تو آپ نے جواب یہ دیا علیک بالصوم فإنہ لا مثل له فإنہ لا عدل له، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں نفع ملنا چاہیے تو اس کے لیے تم روزہ رکھا کرو۔
اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس جیسا عمل کیوں نہیں ہے کوئی؟ اس کی دو وجہ حدیث کے اندر ہی موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا وفي رواية مسيرة 100 عام، اور تیسری روایت کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے 100 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ اور تیسری روایت کی میں بات کر رہا تھا، اللہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا عظیم کام۔ اور دوسری وجہ علماء امت بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جلال قیامت کے دن جس سے کوئی غلطی، کوتاہی، ظلم، زیادتی ہوئی ہوگی، جس سے زیادتی کی ہے اس کو نیکیاں دینی پڑے گی اس بندے کو جس نے کو ظلم اور زیادتی کی ہے۔ کیوں نیکیاں دینی پڑیں گی؟ من ثم لا درہم ولا دینار، کیونکہ اس دن درم و دینار تو کوئی ہوگا نہیں کہ لے دے کے فارغ ہو جائیں، وہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں جب دی جاری ہوں گی، ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، روزہ اللہ نہیں دینے دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی، روزہ تو تھا ہی میرے لیے، یہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ پھر بدلہ کیا دیں گے؟ اللہ اسے راضی کر دیں گے جس سے کوئی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے راضی کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ ایک تیسرا راز بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کتنا عظیم ہے اور واقعتاً کتنی عظمت کی بات ہے شہادت۔ پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، قرض کے سوا ہر گناہ معاف ہو جاتا۔ حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ جو شہید کو زخم آیا ہوگا نا، جو خون نکلا ہوگا نا، ریحہ ریح مسک ولونہ لون دم، رنگ تو خون کا ہی ہوگا لیکن خوشبو اس کی کستوری جیسی ہوگی۔ لیکن اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بات دیکھیے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، شہید کا خون اس کی خوشبو تو کستوری جیسی، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ میں مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی عظمت کی بات ہوئی۔ حدیث نے ایک چوتھا راز بھی بیان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کرتا ہوں
بڑی کوشش کرتا ہوں، دل صاف نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ذکر کرتا ہوں، اللہ سے معافیاں بھی مانگی ہیں، لیکن دل کسی کے بارے میں حسد اور بغض اور عداوت اور عصبیت اور تعصب سے صاف نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اور بہت سارے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہی پوچھتے ہیں کہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں ان کے دل بہت پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک راز بیان کیا کہ جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ جو ہے ہر مہینے کی، یذہبن وحر الصدر، یہ 3 روزے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال ان کے ذریعے دل سے ہر چیز کو کرید کے نکال دیتے ہیں۔ یہ روزے ہر چیز کو لے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ پریشانی ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اس قدر پیارا بن جائے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، تو قلب سلیم کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں نے ان روزوں کی بات بیان کر دی جو فرض نہیں ہیں۔ اگر نفل روزے کی اتنی عظمت ہے تو فرض کی کتنی عظمت ہو۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب تم روزہ رکھو تو صرف منہ کا روزہ نہ رکھو کہ کچھ کھانا پینا نہیں۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، کانوں کا بھی روزہ رکھو، نہ بری بات سنو، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالو ہی نہ جس سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے۔ سلف کا طریقہ تھا روزہ رکھ کے مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے مسجد میں کیوں آئے؟ کہتے نحفظ صیامنا، ہم صرف اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہ دنیا کی کوئی بات ہوگی نہ ہمارا روزہ خراب ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ، دینار جس طرح آج بھی مہنگا ہے، مالک بن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت قساوۃ فی قلبک، جب تمہیں یہ فیل ہو رہا ہو نا کہ دل میں سختی آ گئی ہے، ووہنا فی بدنک، اور تمہارے جسم میں لاغری آ گئی ہے، ہمت نہیں بن رہی کسی کام، ونقصا فی رزقک، اور تم یہ سمجھو کہ رزق بھی تھوڑا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ یہ 3 آزمائشیں، دل بھی پتھر ہو گیا، جسم بھی لاغری کا شکار ہو گیا، رزق بھی کم ہوتا نظر آیا، تو یقین کر لو فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو سمجھ لو تمہاری زبان نے ایسا کچھ بولا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جس کی سزا تمہیں یہ مل رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی حالت میں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں 5 کام ضرور کرنے چاہیے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے، مہینہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ گزر ہی جانا ہے، خوش نصیب وہ ہیں جو اس انداز سے اس مہینے کو گزارے، جو انداز جو ادا میرے رب کو پسند آ جائے۔ روزے کے ایام اور عام ایام میں فرق کیجئے۔ اگر آپ کے فرائض نمازوں میں سستی تھی، اب سستیاں چھوڑ دیجئے۔ اگر رمضان کا بھی مجھ پہ اثر نہیں ہے
میں نماز کی پابندی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے۔ پہلا کام یہ ہے، آپ تراویح پڑھیں، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، ساری رات قیام آپ کریں اور آپ کے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہیں، ساری رات کے آنسوؤں سے ظہر کی نماز پہ اگر آپ سخت گرمی میں بھی جاتے ہیں اور ایک قطرہ پسینے کا آپ کے ماتھے اور آپ کے چہرے پہ آتا ہے، یہ ایک قطرہ ساری رات کے رونے سے افضل ہے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے، وہ نفل نماز ہے۔ حلال کھانے اگر آپ کھانے سے رک گئے ہیں، کتنی کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، تو میرے بھائی اللہ نے تو حلال کھانے سے روک دیا، روزہ اس کو کہتے ہیں، تو کیا غیبت جو حرام ہے یہ کرنا جائز ہے؟ چغلی حرام ہے، یہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، کیا یہ کام کرنے جائز ہے؟ حلال سے جب رب نے روک دیا ہے تو میرے بھائی حرام کا ارتکاب نہ کرنا۔ اور صحابی نے سوال کیا تھا، بڑا مزیدار سوال، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا سے نیک بن جاؤں، کمال کی خواہش نہیں؟ تو آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ سجدے میں پڑ جاؤ تو یہاں ہی فوت ہو جانا، یہ نہیں کہا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، میں اور آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے دین کا کام اور دین کے چیمپئن ہیں اور بڑا دین کو پسند کرتے ہیں، میرے دل میں اگر حرام کی سوچ ہے تو میری تو توبہ ہی قبول نہیں ہے، میں کس چیز کی دعوے کر رہا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ مشرک کو نہیں معاف کرتے، باقی سب کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرا وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ کان بینہ و بین اخیہ شحنہ، جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرا ہو، اللہ فرماتے انظر حاضین، اس کے نامہ اعمال کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، پیچھے لے جاؤں۔ روزہ کس چیز کا ہے؟ اگر روزے نے بھی میری قلبی کیفیت نہیں بدلی تو کیسے بدلے گی؟ آج کے اس خطبے میں یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کرو، یا اللہ کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں نماز میں کسی قسم کی کمی کی طرف نہ لے جانا، کامل اور مکمل فرائض کی پابندی کرنے والے ہمیں بنا دے۔ اور اس مبارک مہینے کی عظمت یہ ہے کہ خواہ وہ چغلی ہو، خواہ وہ غیبت ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، خواہ وہ عصبیت ہو، خواہ وہ تعصب ہو، یا کسی کے بارے میں کوئی انتقام ہو، دشمنی ہو، یا اللہ ہمارے دل کو ایسا دل بنا جو تجھے پسند آ جائے، وہ قلب سلیم ہے، ہر قسم کی اس طرح کی علائشوں سے ہمارے دل کو بھی، زبان کو بھی، کردار کو بھی محفوظ فرما۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل
أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ نہ قیامت کو اولاد نے کام آنا ہے، نہ قیامت کو مال نے کام آنا ہے۔ کام آنا ہے تو قلب سلیم نے کام آنا ہے، سلامتی والا دل جو ہر قسم کی علائش سے پاک اور سلامت ہو، اور کام آنا ہے تو قلب منیب نے کام آنا ہے، رجوع جو اللہ کی طرف کر لیتا ہے، انابت کرنے والا۔ ایسا دل جس کا ہوگا جنت کو اس کے قریب کر دیا جائے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، چند دن نہیں، یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا۔ وہاں ملے گا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے، فرمایا جو یہ چاہیں گے وہ دیں گے، جو یہ مانگیں گے وہ ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کرو، فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَمَانِ، بندہ تمنا کرے گا اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، کہے گا اللہ بس اور تمنا ہی کوئی نہیں۔ فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ یاد کروائیں گے، اور میرے بندے تم دنیا میں یہ بھی تمنا کرتے تھے بھول گئے ہو؟ ہاں ہاں اللہ مجھے یاد آ گیا، میری یہ بھی تمنا ہے، اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے۔ ساری تمنائیں جب جنت میں پوری ہو جائیں گی، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ پھر نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جنتی جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ اگر خواہش اور تمنا ہے تو پہلا کام یہ ہے، زندگی میں آج کے بعد فرائض کی پابندی کر لو اور اپنے سینے اور دل کو انتہائی خوبصورت بنا لو۔ اور یہاں میں آپ ایک راز کی بات بتاؤں، اللہ کی قسم جو اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیتا اور فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، اتنا چین اور سرور اس کی زندگی میں آتا ہے کہ دنیا میں آپ کھربوں روپے بھی خرچ کر دیں تو وہ سرور اور راحت انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام جو اس مہینے کا پیغام ہے وہ بہت سمجھنے والا ہے۔ کیوں جی؟ افطاری جب ہم کرتے ہیں تو اپنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کرتے ہیں؟ بولیے۔ مثال کے طور پہ فیصلہ آباد کا شہر ہے تو ہوتا ہے کوئی 10 منٹ بعد افطاری بند کر لے، کوئی سحری بند کرے کہ افطاری آدھ گھنٹہ بعد کر لے، کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان تو ایک ہی وقت کا اہتمام کرتا ہے۔ اجتماعیت کا جو سبق ہے، قدم قدم پہ انسان کو شیطان بھلاتا ہے، قدم قدم پہ انسان کی سب سے بڑی ضرب یہ لگتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ٹکڑے کیے جائیں، ان کی سوچیں منتشر کی جائیں، ان کے حالات کو بگاڑا جائے۔ میں صرف 5 حدیثوں کے مبارک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے محترم، اور کوئی وزیر ہے محترم، تو وہ آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں ہی اجتماعیت رکھی ہے. حکم کیا ہے؟ 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہو کے اجتماعیت کا ثبوت. 8 دن کے بعد پورے محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے اجتماعیت کا ثبوت. رمضان جب مکمل ہو جائے تو ذرا میدان میں باہر نکل کے پورے گاؤں اور پورے شہر کے لوگ ذرا اجتماع دکھاؤ نا اکٹھے ہو کہ ہم اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق کو پسند کرتے ہیں. 2 مہینے گزرتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا سے اکٹھے ہو جاؤ پھر میدان عرفات. اجتماعیت. جب تک میرے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں کامل نہیں، مجھے اللہ نے ایک انفرادی زندگی دی ہے، ایک اجتماعی زندگی دی ہے، مجھے کچھ کام انفرادی کرنے اور کچھ کام مل جل کے کرنے ہیں، جماعت کے ساتھ. مسلمانوں کے اندر محبت و الفت و احترام اور شفقت کو برقرار رکھنا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ البرکۃ مع الجماعہ. برکتیں چاہتے ہو مل جل کرو. ان ید اللہ علی الجماعہ. اللہ کی مدد چاہتے ہو مل جل کے رہو. الجماعت رحمت، الجماعت رحمت. اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو مل جل کے رہو. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو 73 فرقے ہوں گے سمت کے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم الجماعہ، جو مل جل کے رہنا پسند کریں گے، جماعت ہوگی. اللہ کے رسول کون سی جماعت؟ نام نہیں بتایا، اس کا کام بتا دیا ہے. کام کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. اس جماعت کا منہج منشور یہ ہوگا جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی منہج و منشور اسی جماعت کا ہوگا. یہاں تو بڑا جی چاہتا ہے کہ کوٹھی بڑی مل جائے، چلو کوئی 2 منزلوں کا گھر بنا لوں، 2nd فلور پہ بچے چلے جائیں گے. جنت میں بھی تو خواہش ہونی چاہیے نا کہ بلند و بالا مکان ملے. فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ. جو جنت کی بلند چوٹی چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ مل جل کے محبت و احترام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہے. اللہ ذوالجلال ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرے. یہ وہ سوچ ہے جس نے صحابہ کرام کو عظیم بنایا، اور یہ وہ سوچ ختم ہوئی کہ آج ٹکڑے ٹکڑے مسلمان ہوئے، اور آج اسی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں عزت نہیں ہے. یاد ہے یہ وہی رمضان ہے، اسی جیسا ایک رمضان تھا کہ وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان، وہ خالی ہاتھ، وہ تیر اور تلوار پکڑنے والے، انہوں نے دنیا کی تاریخ رقم کی. 313 لوگوں نے مل جل کے، بچے اور بوڑھوں اور جوانوں نے. اور کسی کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، لیکن سب کے پاس ایمان کی ٹیکنالوجی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دی کہ 1400 سال کی تاریخ بن گئی کہ وہ جو فکری اور گماشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شکست فاش دی. یہ شکست ایسے نہیں ان کو بھی تھی. یہ دوسرا پیغام ہے. اگر میں افطاری ایک وقت میں کرتا ہوں، سب کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ و کعبہ ایک ہے، ہم نے جانا اگر ایک جنت میں ہے، اور ہماری خواہشیں بھی اگر ایک بن جائیں تو یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے،
ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے، اس رات کی تلاش کرنے کے لیے 3 کام کیجیے۔ وہ رات کون سی ہے؟ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سے 90 سال ہوتی ہے؟ بہت کم۔ حدیث میں آتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ریشو جو ہے میری امت کی وہ 60 سے 70 سال کی ہے۔ لیکن کس قدر انسان عظیم انعام حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رات ایک ہے لیکن اگر اس کی عبادت انسان کر لے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ 83 سال کا معنی تو یہ ہوا نا کہ آخر اس کی 93 سال عمر ہوگی تو تب بھی 83 سال کرے گا نا۔ اس انعام کو پانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ 10واں روزہ ہے۔ طاق راتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، من حرمہا فقد حرمہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا دنیا میں محروم ہی کوئی نہیں۔ سلف صالحین اس لیے کیا کرتے، آخری راتوں میں باقاعدہ شام جب ہوتی افطاری کے بعد غسل کر کے تازہ دم ہوتے کہ میں نے آج رات اللہ ذوالجلال کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں، ذکر میں گزارنی ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، یہ بات بھی سمجھیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری رات ہی وہ کھڑے رہے۔ آپ نوافل بھی پڑھیں، پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، پھر اللہ کا ذکر کر لیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی نعمت سے نوازے اور اللہ عز و جلال ہمیں اس کو پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک چوتھا کام بھی جو اس مہینے میں کرنے والا ہے، جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، جس طرح میں جسمانی زکوٰۃ دیتا ہوں نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تو مجھے مالی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی ہے طہارت و پاکیزگی۔ بندے کا مال پاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے صلاحیت اور درستگی۔ مال اس قابل اس وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کو بہتر کروائے گا جب اسے زکوٰۃ دی جائے، وگرنہ بے برکتہ وہ مال رہتا ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے تعریف اور مدح۔ وہ مال جب آپ کے پاس ہوگا جس کی وجہ سے تعریف اللہ ذوالجلال فرشتوں کے سامنے آپ کی کریں گے، وہ مال ہے جس سے آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ اور چوتھا معنی برکت اور افزائش، وہ مال ہوگا تو اتنا زیادہ نہیں جس سے آپ نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن اللہ وہ برکت اس کے اندر ڈالتے ہیں جو کبھی انسان نے سوچی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا بکری کا بچہ، بکری جب بچے دیتی ہے تو کتنے دیتی ہے؟ 2 سے 3۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے اللہ کی مخلوق ہے نا ڈاگی، تو اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کروڑوں قربانیاں سال کے بعد ہوتی ہیں، پھر بھی یہ بکری اور بھیڑ اس کے بچے ختم نہیں ہوتے۔ اتنے آپ نے کبھی دیکھے کتے دنیا میں؟ حلال چیز میں برکت ہی بڑی ہے۔ اور اللہ کی قسم سلف کہا کرتے تھے، راز سمجھیے، حلال لقمے میں جو لذت ہے نا اور جو اس میں طاقت ہے نا، وہ حرام میں اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ نے حلال میں شفا رکھی ہے، حرام میں شفا رکھی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ
اگر کسی انسان کے پاس مال ہے 7.5 تولے سونا اس سے خریدا جا سکتا ہے، یا اتنا سونا ہے یا دونوں چیزیں ہیں تو ملا لو، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ 10% ٹیکس دیتے ہیں لوگ اور 36 ٹیکس دیتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اور یہ علم میں نہیں ہے کہ ٹیکس دینا یا نہ دینا، یہ تو ایک آپ کے معاشرے کا مسئلہ آ گیا کہ اس کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے آپ کو دینا ہوتا ہے، جو حکومتیں مقرر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ سارے کا سارا مال گنجا سانپ بن کے گلے میں قیامت کے دن توق بن جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ توق بنے گا اور پھر باچھوں کو پکڑے گا، کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ خزانہ، میں تیرا وہ مال اور بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ گنجا اس لیے سانپ ہے وہ زہر کی وجہ سے کہ اگر ایک پھونک وہ دنیا میں سانپ مار دے تو ساری ہریالی جل کے سیاہ ہو جائے۔ ایسا ڈنگ کون سہے گا؟ ساتھ ہی قرآن کہتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ سانپ توق بنا ہوا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلوؤں پہ بھی آگ اور پشت پہ بھی اور ماتھے پہ بھی کیا بنے گا، لیکن لوگوں کو سوچ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا کوئی اصول نہیں ہے کہ میں کبھی کوئی 2-4 روپے دے دیتا ہوں مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب فقیر کو۔ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا جتنے کا آتا ہے اتنی اگر آپ کے پاس رقم ہے تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ 40 بکریوں کے مالک ہے، آپ کو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ 30 گائے کے مالک کو 1 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 40 گائے اگر ہوگی ہیں یا بھینسیں ہوگی ہیں تو آپ کو 2 سال کا بچہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اسی طرح 5 اونٹوں کے مالک ہے تو آپ کو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں تو 10 مشکیزیں اگر آپ نے شہد اکٹھا کیا ہے، اتارا ہے، تو 1 مشکیزہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ گھر میں اناج اور غلہ لے کے آتے ہیں، وہ 6 مہینے کے بعد آئے، آتوا حقہ یوم حصاد، جس دن کٹائی کرتے ہو گھر بعد میں لایا کرو، پہلے اللہ کا حق دیا کرو۔ عشر آپ کو دینا ہے اس اناج میں سے جو بارش سے سیراب ہوئی زمین یا وہ چشمے سے سیراب ہوئی زمین، آپ کی محنت نہیں لگی، یہ ایسی زمین جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے محنت کر کے پانی اس کو دیا ہے، آپ نے ڈونکی لگائی ہے، آپ نے کوئی اور کام کیا ہے، تو آپ کو نصف عشر 20واں حصہ دینا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو آج ہم بھول گئے، اللہ نے برکت اٹھا لی۔ اللہ عز و جلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن جہاں میں بڑے ادب سے 2 گزارشیں کروں، سیانے نہ بنا کرو،
سیانہ پن یہ ہے آج کل کا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، وہ میں حساب تو کر لیتا ہوں، اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہوں، سارا سال بانٹتا رہتا ہوں، اس طرح کے سیانے نہ بنا کرو، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے، اس کے پروفٹس بھی لگتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جس کا تعلق ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ فقیروں تک پہنچاؤ، مسکینوں تک پہنچاؤ، مقروض کے قرضے اتارو، گردنیں آزاد کرواؤ، اللہ کی راہ میں دو، مساجد مدارس میں لگاؤ اور مجاہدین پہ خرچ کرو۔ مسافر جو بیچارہ لٹ گیا ہے، خواہ وہ کروڑ پتی ہے، اس کو گھر پہنچانے تک اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اور تالیف قلب کے لیے خرچ کرو، وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اس لیے محمد بن صالح العثیمین صاحب تو کہا کرتے تھے، زکوٰۃ دے کے یہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، احسان کر رہے ہیں آپ، اللہ کا حق دے رہے ہیں۔ یہ تو صدقہ دے کے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ میں صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ دعائیں آپ ویسے کر دیں، حکم اس کو ہے جو آپ کے پاس صدقہ لے کے آئے کہ ارضو مصدقیکم، جو صدقہ پیش کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرو، لیکن آپ تقاضا نہ کرو تاکہ آپ کے اس عمل کا بدلہ تمہیں اللہ قیامت کے دن دے۔ اور دوسری جو آپ سے میں محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، نظام دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن نظام وہی ہے جو اللہ نے شروع کیا ہے۔ اپنی زکوٰۃ کو محرم سفر کے ساتھ اٹیچ کیجئے، جب بھی سال ہو جائے۔ محرم سفر کے مطابق 356 یا 55 دن بنتے ہیں سال کے، اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو میرے بھائی 365 دن ہیں، ہر سال نہ چاہتے ہوئے بھی 9 یا 10 دن کی زکوٰۃ آپ نہیں دیتے اور کھا جاتے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ آپ سوچئے اگر ہر سال ایسا ہے تو 30 سال کے بعد کتنے مہینوں کی زکوٰۃ کھا لی؟ صدقہ کریں زکوٰۃ کے بعد۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے رمضان میں کالریح المرسلہ، رات کو کتنی ہوا تھی آپ نے دیکھی، ہر گھر میں پہنچی۔ حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول اتنے سخی تھے کہ ان کی سخاوت ایسی تیز ہواؤں کی طرح ہوتی، جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی، اللہ کے رسول کی سخاوت ہر گھر تک پہنچتی۔ میں ایک چھوٹا سا پیکج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کہتی ہے جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، 70 شیطانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، 70 برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو صدقہ، یہ میں حدیث کے مفاہیم پیش کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جو صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اس کی قلبی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے معاشرتی بیماریوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کرتا ہے، صدقہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلیں گے، یہ جب نکلے گا نا تو یہ صدقہ اس کے سر پہ چھتری اور امبریلا بن جائے گا۔ جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو صدقہ کھجور جتنا کرتا ہے اللہ اسے پہاڑ بنا کے قیامت کے دن نام اعمال میں شامل کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے کا 5واں اور آخری پیغام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارا سال بھی بھوکے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے،
یہ احساس ہو جائے کہ آج میں اللہ کے حکم سے نعمتیں نہیں کھا رہا، کتنے لوگ ہیں جو ان تمام نعمتوں سے ویسے ہی محروم ہیں۔ یہ مواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، جہاں یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، جہاں یہ عبادات کا مہینہ ہے، وہاں لوگوں کو کھلانے کا بھی مہینہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے سوال کیا تھا کہ بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے صرف دو باتیں بتائیں، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ سب سے بہترین اسلام کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام ہر ایک کو کہو، جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات بھی بیان کی۔ ویسے تو آپ کا جی چاہتا ہے نا، ہر ایک کا چاہتا ہوگا کہ میں سب سے اچھا بن جاؤں۔ فیصلہ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ سنایا ہے، خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ادخالک السرور علی المؤمن، کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ اشبعت جوعت، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا کے سیر کر دینا۔ او سترت عورت، اس کو لباس دے دینا کہ وہ اپنی ستر پوشی کر لے۔ او قضیت له حاجہ، یا اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ یہ تمام اعمال سے افضل اعمال۔ کبھی نکلا کرو اپنی گاڑیوں میں کچھ سامان رکھ کے، دیکھا کرو ایسے لوگ جو سفید پوش ہے، جنہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی، کتنا اچھا ہو ان کو آپ لباس پیش کریں، ساتھ کچھ پیسے پیش کریں کہ آپ اس کی سلائی کروا لیں، عید کی خوشیوں میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ کبھی نکلا کرے گھروں سے کوئی سامان لے کر کہ میں تو افطاری میں طرح طرح کی چیزیں رکھتا ہوں، میں ذرا مسلمانوں کا بھی پتہ کروں ان کے حالات کیا ہیں۔ سلف میں سے ایک آدمی کا دوست آیا اور آ کے اس نے قرض مانگا، وہ اندر آ کے بیوی کے سامنے رونے لگ گیا۔ بیوی نے کہا اگر آپ نے قرض نہیں دینا تو رونے کی کیا بات ہے، جواب دے دو۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ قرض دینا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں میں مسلمان کیسا ہوں، اس کو میرے در پہ آنا کیوں پڑا، میں نے خود سے اس کی خبر کیوں نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام۔ لوگ آج ترستے ہیں نا کہ حج کھلے اور ہم حج پہ جائیں، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2819، حج کی نیکی لینا چاہتے ہو زبان میں نرمی لے آؤ، بات اچھی کر لو، لوگوں کو کھانا کھلا لو، ثواب حج کا مل جائے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، اس کا معنی یہ نکلا کھانا کھلاؤ، احسان نہ جتلاؤ، اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اور سوال بھی کمال کا کیا، کہتے اللہ کے رسول ایک سوال کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ کہتے آپ مجھے وہ کام بتائیں گے کہ جس کام کو کرنے سے جنت مجھ پہ واجب ہی ہو جائے۔ کمال کا سوال نہیں، ان لوگوں کے سوال بھی کتنے پیارے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر سمجھتے ہو نا کہ جنت تجھ پہ واجب ہو جائے تو آپ ایسا کرو، 3 کام کر لو۔ ذرا غور کیجئے گا 3 کام کتنے آسان اور ہیں کتنے مشکل ہیں۔ فرمایا
طیب الکلام، بات ہمیشہ اچھی کرنا، بذل السلام، جس کو بھی ملو سلام کہنا، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانے کی عادت بنا لو، 3 کام تم کر لو تم پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو ان فی الجنت لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ نے ایسے محلات بنائے ہیں کہ جنت میں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کے محلات کی ایک ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، ایسے کرسٹل کے گھر ہوں گے، اور ان گھروں میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ملیں گے کس کو؟ فرمایا سنو، اعدها اللہ لمن الان الکلام، یہ اس کے لیے ہیں جس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامِ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَفْشَ السَّلَامِ، جو سلام کو عام کرتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جو تہجد پڑھتا ہے۔ آج وقت ہے، قیام بھی کر سکتے ہو رمضان میں، سلام کو بھی عام کرو، زبان کو بھی نرم کرو، اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وہ فرامین تھے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ میں 10 اپنے ساتھیوں کو بلاؤں اور ان کی چاہت کا کھانا انہیں پیش کروں، غور کیجئے گا، چاہت کا کھانا پیش کروں جو وہ چاہتے ہیں، 10 گردنوں کو آزاد کرنے سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے میں 10 لوگوں کو بلا کے ان کی من مرضی کا کھانا انہیں پیش کروں، مجھے اس میں زیادہ اجر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان میں پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ صحابی آئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال سب سے پیارے لگتے ہیں؟ میں بتاؤں، 5 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں خوشی پیدا کرو۔ آپ رمضان میں جن لوگوں سے کبھی ملے نہیں ہیں، جن رشتہ داروں سے مدتوں سے آپ کی بات نہیں ہوئی، موقع ہے، ان کو کال کیجئے، السلام علیکم، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کتنا خوش ہوگا کہ مدت ہوگی میری بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اس غرض سے بھی کال کرنی چاہیے کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد سے تو ہر بندہ ہی کرتا ہے۔ کیسے وہ عجیب لوگ تھے، اللہ نے اتنے پیارے لوگ وہ بنائے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے نکلتے، پوچھا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں مسافہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جب خوشبو آئے گی نا اس کو تو خوش ہوگا تو ایک اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ کیسی تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درم و دینار تو دیتی لیکن خوشبو لگا کے دیتی۔ ہم تو دیکھتے کوئی پھٹا پرانا نوٹ وہ دیں گے، وہ خوشبو لگا کے دیتی۔ مومنوں کی ماں یہ کیا کہتے ہیں، درم و دینار کا صدقہ الگ، جب فقیر کو خوشبو آئے گی وہ خوش ہوگا، یہ صدقہ الگ۔ کتنے دل پیارے تھے ان کے۔ دوسرا کام جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے، کسی کا قرض اتار دو۔ جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ دے دے گا۔ تیسرا کام، کسی کو کھانا کھلا دو، جس کی آپ نے بات سن لی۔ چوتھا کام، کسی کو لباس پہنا دو۔ جو دنیا میں کسی کو لباس دیتا ہے اللہ جنتی لباس قیامت کو اسے پہنائیں گے۔ جو کسی کو پانی پلا دیتا ہے اللہ اسے رحیق المختوم سے پلائیں گے۔ اور 5واں کام، وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے،
اور کتنی خوش نصیبی ہے کوئی اعتکاف مسجد نبوی میں کرے، اللہ آپ کی نصیب میں فرمائے، کوئی بیت اللہ میں کرے۔ یہاں حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اعتکاف کروں اور کروں بھی پورا مہینہ، اور کروں بھی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، کتنا اجر ہے؟ اللہ کے رسول کی اعتکاف پورا مہینہ اور مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز 1000 نماز سے افضل ہے۔ فرمایا میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں، اس کی جائز ضرورت کو پورا کروں، اس کا اجر 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے۔ مسلمانوں کی مدد کیا کریں، مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کریں، دعا بھی کیجئے گا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما دے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔